الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے یہ سلسلے وار پروگرام آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دنیا میں کامیابی اور آخرت میں فلاح حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں کیا وصیت ہے، یہی آج کی اس نشست اور آج کی اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہیں۔ اس دنیا میں انسان اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہر اچھے کاموں میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرنے کی کوشش میں رہتا ہے انسان، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایمان والا شخص جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے، وہ روز قیامت اپنے لیے کیا ہے، فلاح چاہتا ہے کہ اس دن بھی اسے کامیابی حاصل ہو۔ اور اس دن کی کامیابی کیا ہے کہ بغیر عذاب کے، عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچائے اور جنت کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا ہے، نوازے۔ اس کا ایک بہترین نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ من نجا، اے اللہ کے رسول، کامیابی کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ نمبر 1، امسک علیک لسانک۔ نمبر 2، ولیسعک بیتک۔ نمبر 3، وابکی علی خطیئتک۔ اور یہ تین باتیں کس سوال کے جواب میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ من نجا، کی کامیابی کس میں ہے؟ حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کامیابی کس میں ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا، امسک علیک لسانک، یہ پہلی بات، ولیسعک بیتک، یہ دوسری بات، وابکی علی خطیئتک، یہ تیسری بات۔ گویا کہ آپ نے کامیابی کا نسخہ اور طریقہ حضرت عقبہ ابن عامر کو کیا ہے، بتایا۔ رہی بات یہ تین جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تین قسم کے نسخے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر کو دیے اور بتایا، جو کہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ پہلی بات، امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا۔ دوسری بات کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ تیسری بات کہ تم اپنے گناہوں پر رونا، یعنی افسوس کرتے ہوئے تمہیں کیا ہے، رونا چاہیے۔ یہ تین اعمال، تین باتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری کامیابی، فلاح اور بلند درجات کے ہاں قیامت کے دن رکھے ہیں۔ تو ان تین میں سے پہلی بات کیا تھی؟ امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو
پکڑ کر رکھنا، یعنی اپنی زبان کی تم حفاظت کرنا، اپنی زبان کی تم حفاظت کرنا۔ اور اگر غور کیا جائے تو آپ نے سب سے پہلا طریقہ اور نسخہ جو بتایا کامیابی کا، اس کا تعلق زبان سے ہے، یعنی زبان کی حفاظت کرنا۔ آخر کار کیوں زبان ہی کا ذکر کیا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے حضرات تو زبان کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے انسان کی زندگی میں، خاص انسان کی عملی زندگی پر زبان کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ یعنی بہت ساری برائیوں کا آغاز، ابتدا کیا ہے؟ زبان سے ہے۔ اگر زبان نہ چلائے اور اسے کنٹرول میں رکھے، خاموشی اختیار کرے، تو انسان ہو سکتا ہے وہ برائی نہ کر بیٹھے، لیکن زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے بجائے بندہ کیا ہے؟ زبان چلاتا ہے اور بہت ساری برائیوں میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے، اور کامیابی کی بجائے وہ خسارے میں چلے جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے جس نسخے کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ امسک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا، یعنی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ زبان کا معاملہ ایسا ہے حضرات کہ ہمارے اسلاف اسے بہت ہی زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، زبان کی حفاظت کو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ زبان اگرچہ ایک چھوٹا سا عضو ہے، انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کی تاثیر انسان کی عملی زندگی میں کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ لمبی مدت کے لیے جسے قید کرنے کی ضرورت ہے، اس دنیاوی زندگی میں پورے روئے زمین پر سب سے زیادہ جسے لمبی مدت کے لیے، طویل عرصے کے لیے قید کرنے کی ضرورت ہے، وہ انسان کی اپنی کیا ہے؟ زبان ہے۔ کیونکہ زبان کو جتنا زیادہ انسان قید کر کے رکھے، اسے کنٹرول میں رکھے، اتنا ہی زیادہ اس کی کامیابی کی امید پائی جاتی ہے۔ اسی لیے بعض اسلاف نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ جسے قید کرنے کی ضرورت ہے وہ زبان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے زبان کو دو ہونٹ اور اوپر اور نیچے کے دانتوں کے پیچھے میں رکھا ہے، یعنی ہاتھ، نگاہ، ہونٹ، دو قدمے ہمارے، یہ سب بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے اندر رکھا ہے، اور وہ بھی اس وقت تک زبان نہیں چلتی، سامنے نظر نہیں آئے گی کسی کو، حرکت میں نہیں آتی، جب تک کہ ہم اپنے دانت اور ہونٹوں کو کیا ہے؟ نہ کھولیں، انہیں حرکت میں کیا ہے؟ نہ لائیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان کی حفاظت کی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیا ہے؟ دو ہونٹ اور اوپر اور نیچے کے کیا ہے؟ دانتوں کی جو ہے پیچھے رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بندہ بہت ہی زیادہ بس اوقات کیا ہے؟ زبان کو کیا ہے؟ استعمال کرتا ہے، چلاتا ہے، اور خاص طور پر لا یعنی کاموں میں، بے فائدہ جو ہے باتوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت امسک علیک لسانک، کہ تم نے فلاح، کامیابی کا سوال کیا، اس کے بارے میں پوچھا، اس کا نسخہ طلب کیا، تو سب سے پہلا عمل جو تمہیں کرنا ہے اے عقبہ، وہ کیا ہے؟ امسک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا، یعنی زبان کو قید کر کے رکھنا۔ بعض روایت میں آتا ہے حضرات، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کو قید کرنا، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے انسان کی اپنی عملی زندگی پر۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں، سیدھا نہیں، صحیح ایمان مکمل نہیں جب تک کہ اس کے دل میں استقامت نہ ہو، اس کا دل سدھر نہ جائے۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور کسی کا دل اس وقت تک اس کے اندر استقامت نہیں، ثبات قدمی نہیں، اس کے اندر ایمان پورا نہیں، حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے، یعنی زبان سے جب تک درست باتیں نہ کہے اس وقت تک اس کے دل کی اصلاح نہیں ہوگی، اور اگر دل کی اصلاح ہو جائے زبان کی برکت سے تو اس کا ایمان کیا ہے، کامل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو زبان کا بہت ہی اہم کردار ہے انسان ایمان کے اعلیٰ درجات پر جو ہے فائز ہونے کے لیے، اور یہی زبان ہے کہ انسان کو خسارے کی طرف کیا ہے بسا اوقات لے جاتی ہے، اور اس سے انسان کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور بسا اوقات ہم ایسی باتیں اپنی زبان سے کہہ بیٹھتے ہیں، زبان کا ایسا استعمال کر بیٹھتے ہیں جس کو ہم کوئی بہت زیادہ یعنی خطرناک یا بڑی برائی اسے کیا نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ زبان سے چھوٹی ہی بات کیوں نہ نکلے، وہ بات جو نکلی ہے اس کا ہمیں کیا ہے حساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، جو بات ہم نے کہی اس کا کیا مقام و مرتبہ، اس کا کیا اثر ہوگا ہمارے جو ہے اعمالوں پر۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سامنے بیٹھی ہیں، بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اتنے ہی میں کیا حضرت صفیہ چلی آئی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی زوجہ ہے، حضرت عائشہ زوجہ اور حضرت صفیہ بھی آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ حضرت صفیہ چلے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا ان کا گزر ہوا تو آپ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کچھ کہا، کوئی اچھی ان کی جو خوبی ہے، جو خوبی ان کے اندر حقیقتاً موجود ہے، صرف اسی بات کا آپ نے ذکر کر دیا حضرت عائشہ کے سامنے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ خاموش رہیے، صفیہ کے اندر تو ایسا معاملہ ہے، یعنی اس بات کی طرف حضرت عائشہ نے اشارہ کیا کہ صفیہ تو جو ہے چھوٹے قد کی ہیں، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو قد تھا بنسبت دوسری امہات المؤمنین کی، وہ چھوٹا یا پست قد تھا بنسبت دوسروں کے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہہ دیا کہ وہ جو ہے چھوٹے قد کی جو ہے عورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ، تم نے ایک ایسی بات کہی اپنی زبان سے کہ اگر اس بات کو سمندر اور دریا کے پانی میں اس کو ڈال دیا جائے، ملا دیا جائے، تو سمندر کا پانی بھی کیا ہے متاثر ہو جائے گا، اس کے اندر کڑوا پن آ جائے گا، اس کا مزہ بگڑ جائے گا۔ غور کریے، یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے اس قسم کی باتیں ہم اور آپ کی زبان پر کیا ہے پائی جاتی ہیں، اس سے تو بڑی بڑی باتیں پائی جاتی ہیں، اور اسے ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک ایسی بات تم نے کہی اے عائشہ کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے یا ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی اس سے کیا ہے متاثر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو زبان کی کیا ہے حفاظت کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ تو حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من نجاح جب سوال کیا گیا کہ کامیابی کس میں ہے، تو پہلا جواب جو آپ نے دیا وہ یہ امسک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قید کر کے رکھنا۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان یاد رکھیے، من حسن اسلام المرء من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ خیر اور بھلائی کی باتیں کہیں، ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ تو زبان سے خیر اور بھلائی کی بات
کہے، ورنہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ خاموشی ہی کو ترجیح دے. اسی میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے اور اسی میں ہماری جو ہے کامیابی ہے. ایک دوسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے وہ یہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی تمہارا زیادہ تر جو وقت ہے وہ تمہارے اپنے گھر میں گزرے. فضول وقت باہر گزارنے کے بجائے، ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے، بازاروں میں، راستوں میں، دوسروں کے مجلسوں میں جانا آنا، یہ سب چکر لگانے کے بجائے فضول وقت تم اپنے گھر ہی میں گزارو. اور اگر غور کیا جائے حضرات، اگر انسان فضول وقت اور اپنا وقت اپنے گھر ہی میں گزارے ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے، تو یہ ایک ذریعہ ہے زبان کی حفاظت کی. کیونکہ اگر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی عادت بنا لے تو جو مجلسیں ہوتی ہیں، بیٹھک ہے، وہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نہیں رہتی، اس میں زبان کو چلانا پڑتا ہے. اور بہت ساری باتیں ایسے ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ کیا بات ہم نے اپنی زبان سے کیا ہے صادر کی ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، اس میں بہت ساری برائیوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا. اور گھر میں زیادہ وقت گزارنا یہ زبان کی حفاظت کا کیا ہے ایک ذریعہ بھی ہوگا، مددگار ثابت ہوگی. ایک تیسرا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس حدیث میں، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور تم اپنے گناہوں پر کیا ہے رونا. تم اپنے گناہوں پر رونا. ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرے، چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، ان کو انسان نہ بھولے، ان کو یاد کرے اور یاد کر کے روئے. اور رونا نہیں آتا تو رونے کی کوشش کرے، کیونکہ گناہوں کا احساس ہونا اور اس پر رونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہے، گناہ کیا، اپنی کمزوری کا احساس ہے. اور جب اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسے فلاح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو المہم کہنا یہ تھا حضرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ من نجاح، اے اللہ کے رسول کامیابی کس میں ہے، آپ نے 3 باتوں کا ذکر کیا. نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت کرنا، نمبر 2 تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، نمبر 3 اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا اور رونے کی کوشش کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یہ تینوں ہدایات پر کیا ہے عمل کرنے کی جو ہے توفیق دے، تاکہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور فلاح نصیب ہو. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں. اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.